میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں، ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں، وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات سے. آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا دو دو تین تین مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں، دو نہیں بیٹھیں گے کبھی. کیوں؟ دو چار مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کا نمائندہ ہو. آپ دیکھ لیں کوئی ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا، دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف، تیسرے کی اس کے خلاف، چوتھے کی اس کے خلاف. ابھی کچھ دن پہلے کے اہل حدیث عالم آئے تھے، مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں، میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں چار مکاتب فکر ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں چار قانون کے متن ہیں جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان چاروں کو فالو کریں. ہم کہتے ہیں پانچواں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا. تو آپ ایک پانچواں فقہ مرتب کریں. آپ سمجھنے کہ نہیں سمجھ، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا لا ہے، تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان چاروں پہ نہیں چلنا چاہتا چلو وہ اہل حدیث بن جائے، لیکن وہ پھر اس پہ چلے نا. جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور، وہ والے اہل حدیث کچھ اور، وہ والے اہل حدیث کچھ اور. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک شخص کی تقلید پہ آ جاتا ہے. اس سے امت تباہ ہو جائے گی. ہر شخص جب اپنے فلاں، وہ فلاں کو کا مقلد ہے، وہ فلاں کا مقلد ہے، وہ فلاں کا مقلد ہے، وہ فلاں کا مقلد ہے، تو یہ امت سمٹنے کے بجائے سمٹے گی یا مزید بکھرے گی؟ یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی جائے گی. صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال ہیں. بعض اہل حدیث کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جس نے طلاق دی ہو وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو اکٹھی 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں. حالانکہ سارے اہل حدیث ایک نہیں کہتے. بعض اہل حدیث کہتے ہیں اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. اب جو اہل حدیث 3 طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے. حنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے 3 کتنی ہوں گی؟ حنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، شافعی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، حنبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ ہے. وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہے، چلو وہاں سے چلے جاؤ. وہ 3 کو کتنی کہے گا؟ بولو، 1 کہے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی 3 ایک بھی نہ ہو، آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اکٹھی 3 دی، ایک کیوں ہوئی، وہ ایک بھی نہ ہو، تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا ایک بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا، میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی سے دوسری طلاق میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی، پہلے سے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی. یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے طہر میں دوسری دی تو دوسری ہو جائے گی. آپ نے حالت حیض میں طلاق دی، چاروں امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق. لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں 3 دے دی تو ایک بھی نہیں ہوگی، بعض کہتے ہیں 3 دے دی تو ایک ہوگی. تو 20 اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں. سب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی؟ یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا؟ تو میں پھر بتا دوں، مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، دوسروں سے 1000 گنا بہتر ہے. وہ بدعتوں کا ارتکاب نہیں کرتے، عقائد میں صحیح ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے ایک متن مرتب کریں اور بولیں یہ 5واں فقہ ہے. اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شقہ نہیں ہے، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ شافعی وہ تورات انجیل کو مانتے تھے، وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں اوپر سے نہیں کہہ رہا، کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں. ہم نے جہاں 4 کے قائل ہوئے ہیں، ہم 5ویں کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتا ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ ٹھیکیدار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. ابو حنیفہ کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا فالو کیا تھا. یہ ایک بات دنیا مانے گی نہیں، اس لیے کہ 1400 سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا حنفی ملیں گے یا شافعی ملیں گے یا مالکی ملیں گے یا حنبلی ملیں گے، 5ویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو.